بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب خیریت سے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ محترم سامعین، مفتی طارق مسعود صاحب ایسے موقع پر وطن واپس پہنچے ہیں جب گزشتہ مہینے کینیڈا میں ایک تقریب سے ان کے خطاب کا ایک متنازع حصہ وائرل ہونے کے بعد ان کے لیے بحفاظت پاکستان واپسی بہت مشکل ہو گئی تھی، اور بہت سے نام نہاد لوگوں نے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے اور یہ گستاخ رسول ہے۔ محترم سامعین، اب مفتی طارق مسعود صاحب الحمدللہ وطن بحفاظت واپس پہنچ چکے ہیں۔ یہ سارے دعوے اور افواہیں دم توڑ گئی ہے۔ محترم سامعین، گفتگو کا متنازع حصہ وائرل ہونے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ قرار دے کر ان کے خلاف ملک بھر میں سنگین فضا قائم کر دی گئی تھی، جس کے بعد مختلف حلقوں کی طرف سے یہ دعوے بھی سامنے آ رہے تھے کہ اپنے خلاف مسموم اور ناموافق فضا دیکھ کر مفتی طارق مسعود صاحب ڈر گئے ہیں اور وہ پاکستان آنے کے بجائے کسی مغربی ملک میں اپنا قیام بڑھانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ محترم سامعین، اب مفتی طارق مسعود صاحب کے وطن واپسی کے ساتھ یہ سارے دعوے اور افواہیں دم توڑ گئی ہے۔ منگل کی شام گئے مفتی طارق مسعود صاحب کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو ملک کے معروف دینی درسگاہ جامعۃ الرشید کے سربراہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے علماء کے ایک وفد کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ محترم سامعین، مفتی طارق مسعود صاحب نے بعد ازاں جامعۃ الرشید میں تقریب سے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر جامعۃ الرشید کے سربراہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ محترم سامعین، تفصیلات کے مطابق مفتی عبدالرحیم صاحب نے مزید فرمایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی ہم ان کو کوئی نقصان پہنچنے دیں گے۔ محترم سامعین، انہوں نے فرمایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے قرآن کی گرامر والی بات غلط سرزد ہوئی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ بھی نامناسب تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں نے فون کیا اور معافی کا کہا تو انہوں نے فوراً ہی پیغام ریکارڈ کروایا اور جاری کر دیا، اور انہوں نے واضح طور پر معافی مانگی اور اس کی خوب وضاحت بھی کی، اور بڑے بڑے علماء نے ان کی معافی کو تسلیم بھی کیا اور ان کی وضاحت بھی کر لی۔ اتنی واضح معافی کے باوجود طوفان بدتمیزی برپا کرنا نامناسب ہے۔ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مفتی طارق مسعود صاحب سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں نے کروڑوں نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائی ہے۔ جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کے تمام ادارے، تمام اساتذہ، طلبہ اور تمام فضلاء مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوت سے کھڑے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے مزید فرمایا کہ آپ حضرات بھی مفتی طارق مسعود صاحب کا دستے بازو بنے اور ان کا ہمت بڑھائے اور ساتھ دے۔ سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب کا جامعۃ الرشید لاہور کیمپس میں منعقد فضلاء سیمینار میں آئے ہوئے شرکاء سے اظہار خیال کیا۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مفتی طارق مسعود صاحب جامعۃ الرشید کے قریب جو تانا ہے، وہاں پر بھی یہ نام نہاد عاشق رسول پہنچ چکے تھے، اور وہاں پر تانے میں پولیس والوں کو کہا کہ آپ C-295 کے تحت مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف FIR درج کروائیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے خوب شور شرابہ کیا تھا اور ہر پلیٹ فارم پر انہوں نے آواز اٹھایا کہ یہ گستاخ رسول ہے اور اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ دیوبند کا ایک بچہ ہے اور سارے دیوبند والے اس کے پشت پر کھڑے ہیں، ان کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچنے دے گا انشاءاللہ، اور وہ الحمدللہ پاکستان بحفاظت پہنچ چکے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کوئی حرکت کرنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی مفتی طارق مسعود صاحب کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا۔